اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جہاں انفرادی زندگی میں اور خاندانی زندگی میں اور باہمی معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کو معافی کی تعلیم دی ہے، وہاں پر ان بڑے مجرموں کے لیے جو قوم اور ملک اور امت کے دشمن ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، اس میں قانون، عدالت، حدود، تعزیرات، سزائیں، ان کا باقاعدہ تذکرہ کیا ہے۔ لیکن ہماری اپنی ذاتی زندگیوں میں، معاشرتی زندگیوں میں معاف کرنا سب سے بہترین ہتھیار اور خوبصورت ذریعہ ہے ظالم سے بدلہ لینے کا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پڑوسی ان کا بڑا ہی بد زبان، بڑا ہی بد اخلاق، ہمیشہ زیادتی کرنے والا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی ان سے بدلہ نہیں لیا۔ ایک روز خبر ملی کہ پڑوسی کسی جرم میں قید ہو گیا ہے، پہنچ گئے تھانے میں، عدالت میں، اور جا کے ضمانت کروا دی، اس کو بتائے بغیر کہ کس نے ضمانت کروائی ہے۔ اور جب اسے علم ہوا کہ میری ضمانت تو ابو حنیفہ نے کروائی ہے، تو اس سے بڑا علاج اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ فوراً آتا ہے، قدموں میں گر پڑتا ہے، معافی طلب کرتا ہے کہ میں کتنا برا انسان تھا کہ زندگی بھر آپ کو تنگ کرتا رہا، اور جب میں مشکل میں پڑا تو آپ کو تو بدلہ لینے کا ایک موقع ملنا چاہیے تھا، آپ تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے تو میری ضمانت کروا دی۔ معاف کر دینا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے۔ وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں۔ کتنی بڑی بات ہے، اور ہم میں سے کتنے لوگوں کا یہ حوصلہ ہے کہ جو اس پر عمل کر سکتے ہوں۔ جو مجھے محروم کرے اسے میں عطا کروں، جو مجھے مال سے محروم کرے میں اس کی مصیبت میں اس کے کام آ جاؤں۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے بندے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا شعار اور حصہ بنا لیں، تو دیکھیے کہ ہماری زندگی میں کیسی راحتیں اور کیسی اچھائیاں رونما ہونا شروع ہو جائیں گی، دل کو کیسا قرار اور چین میسر آ جائے گا، خاندانوں اور برادریوں میں کیسی محبتیں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی کہ جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں۔ اور ہم اس کے بالکل برعکس فی الحال کر رہے ہیں کہ جو محروم نہیں کر رہا، ہم خود اسے محروم کرنے کی کوشش میں مبتلا ہیں اور اس میں مصروف ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالکل برعکس ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ وَأَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو مجھ سے قطع تعلق ہی اختیار کرے میں اسے تعلق مضبوط بنانے کی کوشش کروں۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، صلہ رحمی کی تعلیم۔ خاندان میں جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے اس کے ساتھ زیادتی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ محبت اور تعلق کو استوار کرنے کی کوشش کی جائے اور صلہ رحمی کی کوشش کی جائے، اس کی مصیبت میں اس کے کام آنے کی کوشش کی جائے، اس کی مشکل میں اس کا ساتھی بننے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے ہاں برادریوں میں بھائی اور بہن، ماں باپ اور اولاد، رشتہ دار، قریبی عزیز ایک دوسرے سے سال ہا سال تک نہیں بولتے، ایک دوسرے سے معمولی سی بات پر ناراض ہو کر اس ناراضگی کو اپنے دل میں پالتے رہتے ہیں، اور پھر آس پاس کے لوگ اس خرابی کو مزید بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان اختلافات کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو جو تم سے کٹنے کی کوشش کرے، جو قطع تعلق اختیار کرے، تم اس کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کرو۔ یہ والا معاملہ جو ہے اگر ہم اپنے گھر سے شروع کریں، پھر اپنے خاندان سے خاندان میں اس کو آگے بڑھائیں، پھر اپنے محلے اور گلی میں اس کو لے کے آئیں، تو یقیناً ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم گھر سے آغاز نہیں کریں گے اور محض دوسروں کے بارے میں یہ سوچتے رہیں کہ وہ صلہ رحمی شروع کر دے، البتہ میری طرف یہ بات نہ آئے، میں قطع رحمی پر اسی طریقے سے کاربند رہوں، وہ مجھے محروم نہ کرے لیکن میں کسی کی زمین، کسی کا پیسہ، کسی کی عزت، کسی کا مال ہتھیانے میں کوئی حرج محسوس نہ کروں، تو یقیناً بات بنے گی نہیں۔ سامعین محترم، ایک اور بڑی خوبصورت تعلیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھری باتوں میں سے ایک بات، کیسی عظیم الشان بات ہے، ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، کہ میری خاموشی غور و فکر والی خاموشی ہونی چاہیے۔ کس بات پر غور و فکر کرنا؟ کیا اس بات پر غور و فکر کرنا کہ فلاں بھائی نے
مجھے یہ جملہ کیوں کہا تھا، فلاں بندے نے اپنی دکان کیسے بڑھا لی، فلاں بندے کا گریڈ کیسے بڑھ گیا، اس بات کی فکر میں پڑے رہنا، یا اس بات کی فکر میں پڑا رہنا کہ فلاں نے نئی گاڑی کیسے خرید لی، کہاں سے لی تھی اس نے، یا فلاں کو یہ نئی نعمت کیسے مل گئی، اس فکر میں، یا فلاں کو کیسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، دشمن یہاں سے گزر رہا ہے، اس کی ایسی تیسی، اس کا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، اور اس کی کمزوری میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور میں اپنی خاموشی میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو نقصان پہنچانے کی کون سی تدبیر کر سکتا ہوں۔ یہ غور و فکر نہیں، غور و فکر اس بات پر کہ میں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، مجھے آخر اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، تو کیا جانے کے بعد بھی کوئی دنیا آنے والی ہے کہ نہیں آنے والی، اور میں اس آنے والی دنیا کے لیے کیا کر رہا ہوں، اس بات کی فکر، اس بات کی فکر کہ میرا پڑوسی وہ کس حال میں ہے، وہاں کوئی بیمار تو نہیں، وہاں کوئی محتاج تو نہیں، اور صرف پڑوسی وہ نہیں بلکہ محلے میں کون ضرورت مند ہے اور کون ضرورت مند نہیں ہے، کون مصیبت میں اور کون مصیبت میں نہیں ہے، اس بات کی فکر، اپنے ملک کے بارے میں سوچنا، اپنی امت کے بارے میں سوچنا، اپنی قوم کے بارے میں سوچنا، اپنے محلے کے بارے میں سوچنا، اپنے خاندان کے بارے میں سوچنا، اور پھر اس سے بڑی بات اللہ کی کائنات کے بارے میں سوچنا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بارے میں سوچنا، اللہ تعالیٰ کی عنایات کے بارے میں سوچنا، میرا غور و فکر کرنا میری خاموشی کا ایک زیور ہونا چاہیے۔ میں اگر خاموش ہوں تو محض فضولیات میں اپنا ذہن مصروف نہ رکھوں، ایک دوسرے کو لڑانے میں، ایک دوسرے کو الجھانے میں، خرابی اور شر کو پھیلانے میں اپنے ذہن کو مصروف مت رکھوں، بلکہ اسے اچھائی کو تلاش کرنے میں، بھلائی کو پھیلانے میں، خیر کو تقسیم کرنے میں اس فکر کو لگا دوں اور سوچوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر جب انسان اس بات کا عادی ہو جائے کہ جب بھی اسے تنہائی ملے وہ اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں، اپنے محلے کے بارے میں سوچے، اپنی قوم کی مصیبتوں کے بارے میں سوچے، ان کے حل کے بارے میں سوچے، تو پھر اگلا قدم بھی آسان ہو جاتا ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، وَنُطْقِي ذِكْرًا، کہ میں جب بولوں تو پھر میرا بولنا اللہ کا ذکر بن جائے، میں اللہ تعالیٰ کا ہر مقام پر شکر کرنے والا بن جاؤں۔ اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے گاڑی دی، اور بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں۔ اگر کسی اچھی ماڈل کی گاڑی نہیں ہے تو اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کم از کم سواری تو دی، دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس یہ سواری نہیں ہے۔ جس کے پاس سائیکل ہے اسے بھی شکر بجا لانا چاہیے کہ وہ اللہ سے کہے کہ اللہ تو نے مجھے ایک سائیکل تو دے دیا، بے شمار لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس سائیکل نہیں ہے وہ بھی اللہ کا شکر بجا لا سکتا ہے کہ اللہ کم از کم تو نے مجھے ٹانگیں تو دیں، میں چل تو سکتا ہوں۔ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ٹانگوں سے محروم ہیں، جو فالج کے مرض میں مبتلا ہیں، جو حرکت نہیں کر سکتے۔ شکر کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا ہر لمحہ انسان کو میسر آ سکتا ہے، بس اپنا سوچ کا زاویہ بدل لے اگر وہ، تو ہر مقام پر اسے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ آنکھیں والے، نظر رکھنے والے اللہ کا شکر بجا لائیں کہ بے شمار لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے۔ سماعت رکھنے والے، سننے والے اللہ کا شکر بجا لائیں کہ سننے کی طاقت دے رکھی ہے، اچھی بات سن رہا ہوں، اے اللہ تیرا کرم ہے، مہربانی ہے۔ کتنے ہی ایسے بزرگ ہیں جو سننے سے محروم ہو گئے ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو سماع سے محروم ہو گئے ہیں۔ دل کی دھڑکن موجود ہے، اللہ کا شکر بجا لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زندہ دل، دھڑکنے والا، زندگی قائم رکھنے والا بنا دیا ہے، اور بے شمار مصیبتوں سے بچا رکھا ہے۔ اولاد والے اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں، نیک اولاد والے اور زیادہ شکر ادا کر سکتے ہیں، فرما بردار اولاد والے اور زیادہ شکر ادا کر سکتے ہیں۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے پھر بھی وہ شکر ادا کر سکتے ہیں کہ بے شمار مشکلات سے محروم ہمیں بچا لیا گیا ہے، اور بے شمار مصیبتوں سے بچا لیا گیا ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کرنا، اور اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچتے رہنا کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، کیوں ہوں، یہاں مجھے کس لیے بھیجا گیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وَإِن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، کہ میری خاموشی غور و فکر والی خاموشی، اور میرا بولنا اللہ کے ذکر والا بولنا۔